اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، کسی بھی چیز میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، گھر اور برقعے میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، اسلام میں لڑکیوں کو اسکول کالج جانا الاؤ نہیں ہے، اسلام میں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ آپ سب بہنوں اور بھائیوں کا کیپٹن بلاگ پر سواگت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ اور اسی قسم کی باتیں آپ نے اکثر میڈیا اور سوشل میڈیا پر سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، پر کیا سچ میں ایسا ہی ہے؟ آئیے آج ہم ہسٹوریکل فیکٹ کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل ٹیچنگز کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کس طرح عورتوں کو بلند مقام عطا کیا ہے۔ اگر ہم ٹائم میں تھوڑا پیچھے جائیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں عورتوں کا حال بڑا برا تھا۔ لڑکی کا پیدا ہونا ایک بدشگن مانا جاتا تھا، لڑکی کا باپ ہونا بدقسمتی مانی جاتی تھی۔ عورتوں کے خلاف ظلم کی اتنی انتہا تھی کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ بچ بھی گئی، یعنی اگر اس کو دفن نہیں بھی کیا گیا، تو بھی اس کی سوسائٹی میں کوئی قیمت نہیں تھی۔ کئی باپ اپنی بیٹی کو شادی کے لیے بیچ دیتے تھے۔ کئی قبیلوں میں عورت پراپرٹی اون نہیں کر سکتی تھی، مطلب عورت کو پراپرٹی کے اندر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا کوئی حق نہیں تھا۔ پراپرٹی میں حق ہونا تو دور کی بات، بلکہ خود عورت پراپرٹی کی طرح وارثوں میں بانٹ دی جاتی تھی، تقسیم کر دی جاتی تھی۔ غرض کہ اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی کوئی چوائس نہیں تھی، اس کا کوئی رائٹ نہیں تھا۔ اسلام نے نہ صرف عورت کو اس کا مقام دیا بلکہ اس کو اس کے سارے رائٹس دیے۔ ایک عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر کسی کی بیوی بنتی ہے، پھر کسی کی ماں بنتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو اس کی زندگی کے ہر ایک اسٹیج پر کس طرح اوپر اٹھایا ہے اور عزت اور احترام سے نوازا ہے، اور کس طرح اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عورت ایز اے بیٹی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی بہترین طرح سے پرورش کرے، بیٹے بیٹیوں میں انصاف کا معاملہ کرے، وہ جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنا کہ 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں۔ دوستو، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ کاش اسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مل جائے، ان سے ملاقات ہو جائے۔ اور یہاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ اور میں اتنے قریب ہوں گے جتنے کہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بیٹی کی بہترین تربیت، اس کو اچھے سے اچھا کھلانا پلانا، پال پوس کر بڑا کرنے پر کتنا بڑا ثواب شریعت نے رکھا ہے۔ کسی صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی کی صرف 2 بیٹیاں ہوں تب؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کسی کی اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو؟ تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے، یہی خوشخبری ہے۔ جہاں عرب میں بیٹی کی پیدائش کو بدشگن مانا جاتا تھا، وہیں اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسلام میں بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں میں انصاف کرنے کو کہا گیا ہے۔ کسی بھی اینگل سے بیٹے کو بیٹی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ جیسا بیٹے کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ پڑھاؤ، ویسا ہی عدل و انصاف کا معاملہ بیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور حضور کو سبھی سے بہت محبت تھی، خاص کر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ شادی ہونے کے بعد بھی جب بھی وہ حضور سے ملنے آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال محبت سے کھڑے ہو کر کرتے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، محبت سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ یہی بیٹی جب بڑی ہوتی ہے اور شادی کا وقت آتا ہے تو اسلام میں شریعت نے بیٹی کو یہ پورا اختیار دیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر آپ اس کا نکاح کہیں بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ شادی کے معاملے میں فائنل کال لڑکی کا ہی مانا جائے گا۔ ہر لڑکی کو اس کے والد کی رضا کے ساتھ اس کا جیون ساتھی چننے کا پورا اختیار ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد باپ کی ذمہ داری ختم، بلکہ بیٹی کس حال میں ہے، اسے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے، ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسلام میں بیٹی دان میں نہیں دی جاتی کہ اب ہم نے کنیا دان، یعنی کنیا کو دان کر دیا، اب تو سمجھ اور تیرا سسرال، چاہے کچھ بھی ہو جائے اب اس گھر سے تیری ارتھی ہی نکلے گی۔ اس قسم کے ڈائلاگ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاں تک جاب یا بزنس کی بات ہے تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد عورت جب چاہے جب اپنا خود کا کوئی بھی بزنس کر سکتی ہے، کما سکتی ہے۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری تو مرد کی ہوتی ہے، پیسوں کا انتظام اسے کرنا ہے۔ گھر کا خرچ، بچوں کی فیس، بیوی کی ضرورتیں سب مرد کے ذمے ہیں۔ تو گھر کی مالکین صاحبہ کی ضرورتیں تو شوہر کے ذمے، اور جو وہ خود کمائے وہ پورا کے پورا اس کا۔
بیوی کی کمائی میں شوہر بیچارے کا کوئی حق نہیں ہے. ویسے خوشی سے اگر وہ گھر پر خرچ کرے تو وہ اس کی مرضی، وہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح ساس سسر کی خدمت کی ذمہ داری بہو پر نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری خود لڑکے پر ہے. نہ ساس سسر، نہ ننند اور دیور، کسی کی بھی ذمہ داری بہو پر اسلام نے نہیں رکھی ہے. شریعت نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، بہتر ہوں. پروفٹ محمد خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت عزت احترام سے پیش آتے تھے. کبھی کبھی گھر میں ہنسی مذاق کا بھی ماحول بن جاتا تھا. وہ جو کھانے کے پیالے والا واقعہ وہ تو کافی مشہور ہے. اسی طرح ایک بار کہیں سفر پر جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا کہ آپ لوگ آگے بڑھو، اور خود حضرت عائشہ کے ساتھ قافلے سے کافی پیچھے چلنے لگے. پھر اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چلو ریس لگاتے ہیں. دونوں بڑی ہستیوں کا کمپٹیشن ہوا. دونوں نے ریس لگائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئیں. کچھ عرصے بعد پھر کسی موقع پر دونوں میں کمپٹیشن ہوا. اس بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریس جیت گئے اور مسکرا کر فرمایا کہ عائشہ اس دن کا حساب برابر ہو گیا. تو اسلام میں اس قسم کی محبت ہنسی مذاق کی تعلیم دی گئی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اپنی بیوی کو کھلاؤ گے تو ہر لقمے پر ثواب ہے، نیکی ہے. ثواب کی بات نکلی ہے، پن کمانے کی بات نکلی ہے، تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام میں ثواب اسی کو ملتا ہے جو عمل کرتا ہے. نماز ہو یا روزہ، دان ہو یا کوئی بھی دوسرا پن کا کام. ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھے عورت، پورا دن بھوکی پیاسی رہے پتنی اور ثواب ملے شوہر کو. نہیں بھائی، خود محنت کرو، خود پھل کھاؤ. اسلام میں ہر عمل کا ثواب دونوں کو سیم ہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت اور ساری چیزیں. بلکہ کچھ جگہ اسلام میں عورت کے نازک مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کو کام کم اور ثواب زیادہ ہے. مثال کے طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک عورت حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں بہت سی عورتوں کی طرف سے ایک سوال لے کر آئی ہوں، یعنی مجھے کئی عورتوں نے سفیر بنا کر، ایمبیسیڈر بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے. اور اس نے کہا کہ عورتوں کے مقابلے مردوں کو کئی ثواب کی چیزوں میں ان کو زیادہ موقع ملتا ہے نیکی کمانے کا، پن کمانے کا.